من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک اکیلا معبود ہے، انما هو الہ واحد، وہی اکیلا معبود ہے، لہذا تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے، اور دین اور اس کی عبادت اسی کے لیے لازم ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے نہ ڈرو، اور جو کچھ تم کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے تم چیختے چلاتے ہو، اور جب وہ تم سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے تو تم میں کا ایک گروپ، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو، تاکہ جو ہم نے تم کو دیا ہے تم اس کی ناشکری کرو، لہذا کچھ دن مزے اڑا لو، ان قریب تم لوگ سب کچھ جان لو گے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 50 پر 5 یہ چند آیتیں تلاوت کی گئیں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دو معبود نہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کے اندر جو لوگ تھے، ان کا جو دین تھا، ان کا جو مذہب تھا، وہ مجوسی مذہب کے لوگ تھے۔ وہ لوگ دو چیزوں کی پرستش کرتے تھے، ایک آگ کی اور دوسرا سورج کی۔ وہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتلاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی جو نبی تھے ان کے وہ دشمن تھے، باقی نبیوں سے ان کی بڑی دشمنی تھی، نوح علیہ السلام کا پیروکار اپنے آپ کو بتاتے تھے، اور وہ دو خداؤں کو مانتے تھے، ایک خیر اور نور کا خدا جس کو وہ یزدان کہتے تھے، اور دوسرا نیکی اور تاریکی، بدی اور تاریکی کا خدا، ایک نیکی اور نور کا خدا، خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے، اور دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے، اور وہ لوگ اپنی آسمانی اور الہامی کتاب زند اور اوسطا بتاتے تھے۔ عرب کے لوگ ان کو خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے، انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، کیونکہ اس کائنات کے اندر اگر دو معبود ہوتے تو دونوں برابر کی چوٹ ہوتے۔ ابھی ایک چھوٹے سے ادارے کو لے لیجیے، اگر وہاں پر دو ذمہ دار بنا دیا جائے، دونوں لڑتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، ان کی بات ان کو پسند نہیں، ان کی بات ان کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک کائنات کے اندر دو معبود ہوتے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر کی چوٹ ہوتے، اور دونوں میں سے کوئی ایک جب کائنات کے اندر اس زمین و آسمان کے نظام کے اندر کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا، اپنا تصرف اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھتا، تو دوسرا جو ہے اس کے اگینسٹ میں کھڑا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ بھائی آج بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ابھی بارش کا موسم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا تجربہ ہے کہ ایک نیام کے اندر دو تلوار نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی ایک مملکت ہو، ایک ملک ہو، تو اس میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح سے جب پوری کائنات ایک ہے تو اس میں دو خدا کا تصور تم کیسے کر رہے ہو؟ پوری کائنات میں تو ایک ہی خدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی اس بات کو شاعر نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ، ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے، ادھر ایک کہتا نہیں آج دھوپ کا فیصلہ۔ یعنی کائنات کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود کو نہ بناؤ، بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ ایک اللہ ہے، لہذا تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو، دوسروں سے نہ ڈرو، دوسروں کو اپنا معبود نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا،
زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور دین کے اندر جو اللہ کی عبادت ہے وہ اسی کے لیے لازم ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید انسانوں کی نصیحت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، یعنی تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے جس طرح کی بھی نعمت ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کئی دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہو۔ کچھ لوگ 2 معبود کو بناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کئی معبود بناتے ہیں، کچھ لوگ پتھر کو، کچھ لوگ سورج کو، کچھ لوگ چاند اور ستاروں کو، کچھ لوگ درخت کو، کچھ لوگ جو ہے مزاروں کو جو ہے پوجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور خود تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا معبود ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اس کی دلیل خود تمہارے اندر موجود ہے۔ تمہارے اندر دلیل کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تم زبردست مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو اور اب کوئی راستہ دکھائی نہیں پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم مصیبت میں اب گر گئے ہو، اب اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنے اصلیت پہ آ جاتا ہے۔ اصلیت پہ کیا آتا ہے؟ اس وقت اس کو یہ بات پہلے سے بھی معلوم ہے، لیکن اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہم کو بچانے والا نہیں، اور اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تم تکلیف میں پھنستے ہو، مصیبت میں پھنستے ہو تو اللہ کے سامنے ہی چیخو پکار کرنے لگتے ہو، اللہ کے سامنے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر یہ بات بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یعنی جب تم سمندر کے اندر ہوتے ہو اور تم کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے کیا مطلب؟ سمندر کے اندر ہوتے ہو، اچانک طوفان آ جاتا ہے، سمندر میں گر جاتے ہو، اب تم کو لگنے لگتا ہے کہ تم سمندر میں ڈوبے بغیر تم رہو گے نہیں، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، سارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی سامنے مدد کرنے والا نظر نہیں آتا ہے، تو اس وقت اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں، پیر صاحب بھی گم ہو جاتے ہیں، دیوی دیوتا بھی گم ہو جاتے ہیں، فلاں صاحب بھی گم جاتے ہیں، سب گم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تم اللہ کو پکارنے لگتے ہو کہ اے میرے مالک حقیقی مجھ کو بچا لے، اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم تم کو بچا لیتے ہیں، فلما نجاکم، جب تم کو ہم بچا لیتے ہیں الی البر، اور تم کو پھر سے زمین پر لے آتے ہیں سمندر سے نکال کر کے، اعرضتم، تو تم پھر منہ موڑ لیتے ہو۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ دلیل تمہارے اندر موجود ہے کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کے سامنے چیخو پکار کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تکلیف سے بچا لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس پریشانی سے نجات دے دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف سے آسانی کی طرف لے آتا ہے، تو کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو شرک کرنے لگتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ یعنی جب مصیبت میں تھے تو بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب سارے راستے ٹوٹ گئے، سارے جو ہے رشتے ٹوٹ گئے، سارے جو ہے سہارے ٹوٹ گئے، تو اس وقت سہارا بننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سارے معبودوں کو بھول گیا، پیر صاحب کو بھی بھول گیا، بابا صاحب کو بھی بھول گیا، لات و عزا کو بھی بھول گیا، منات کو بھی بھول گیا، سبھی کو بھول گیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، اپنے جو معبود جھوٹے پہلے تھے وہ پھر یاد آنے لگتے ہیں، پھر پیر بابا یاد آنے لگتے ہیں کہ اب ان کے درگاہ پہ جانا چاہیے، وہاں پر جا کر کے جو ہے پھول چڑھانا چاہیے، چادریں چڑھانی چاہیے، وہاں پر جا کر کے ان سے حاجت مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہمارے بابا ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس سلسلے میں ایک بات میں نے پڑھی تھی جو میں اس مضمون سے تھوڑا ہٹ کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک کوئی بات پہنچانی ہو تو یہ جو قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں ان کو سنائیے گا تو یہ اللہ تک پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے۔ کہا کہنے والے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حی اور قیوم ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی ہے، اللہ کائنات کو سنبھالنے میں کبھی تھکتا نہیں ہے۔ پورے کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں اس روئے زمین پر، سب کے سب مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں رب العالمین کے سامنے اپنی عرضی پیش کریں اور دعا کریں کہ رب ہم کو ایسے کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام لینگویج والے کو سن بھی لیں گے اور اس کے تمام باتوں کو پورا کر بھی دیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حی ہے اور قیوم ہے، جو کبھی سوتا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ نہ سنیں، اور ان کے جو مردے ہیں جو پڑے ہوئے قبر کے اندر وہ ڈائریکٹ سن لیں۔ کیسی ناانصافی کی بات ہے کہ جو مرا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ سن لے، اور جو حی اور قیوم ہے وہ کبھی وہ بغیر جو ہے لنک کے سنے ہی نہیں۔ تو یہی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو ان کے معبود یاد آنے لگتے ہیں اور وہ لوگ رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جو نعمت ہم نے ان کو دے رکھی ہے وہ اس کی ناشکری کرے۔ اللہ کی ساری نعمت ہے، آنکھ اللہ کا دیا ہوا، زبان اللہ کی دی ہوئی، ٹیسٹ اللہ کی زبان سے لیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے زبان سے۔ کچھ پکڑنا ہوتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اپنے اور اپنے بال بچوں کی روزی روٹی، ان کے آرام و آشائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کو استعمال کر کے تمام چیزوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسا اس لیے کرتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو نعمت دی ہے وہ ان کی ناشکری کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ فتمتعوا، دنیا میں جب تک ہو مزے اڑا لو، یہ سارے مزے دنیا تک ہے، فسوف تعلمون، جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی مرو گے تم کو پتہ چل جائے گا کہ آٹا کس بھاؤ میں ملتا تھا اور چاول کس بھاؤ میں ملتا تھا، کون سننے والا تھا اور کون مرا ہوا مردہ تھا، یہ مرتے ہی تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل تمام انسانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ کائنات کا اکیلا تنہا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ ایک پتا جب درخت سے ٹوٹے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہی ہوتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم اس کائنات کے اندر اختیار رکھنے والا سمجھتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ لہذا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت بالکل مت کرنا، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر بالکل مت جھکنا، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ کو بالکل مت پھیلانا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔